بات کروائی ہے، سب کچھ کیا، اور یہی ٹیررزم جب انفارچونیٹلی جا کے بامبے میں ہوتا ہے اور ہمیں ایکیوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے کروایا ہے، پاکستان کا نام حرف کر لیا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بہت دکھ والی بات ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا آگے سے. اس کا جواب میرا خیال ہے دینا صحیح طرح سے میڈیا کا فرض بنتا ہے، گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے، اس پہ کانٹریکٹ کرنا چاہیے، اور خدا نہ کرے کہ جنگ کی نوبت آئے. اگر ایسی بات ہو تو ہمیں یہ اپنے عزم کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے. ہمارے ساتھ کوئی میس اراؤنڈ نہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہ کرے، ہمارے کوئی شرارت بازی کرنے کا نہ سوچے. تو ایک ول ہم اپنی یہ ول جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنی چاہیے، اس کا بتا دینا چاہیے. اور ٹیررزم کو جہاں تک تعلق ہے، ہم ٹیررزم کو اتنا ہی دشمن ہے جتنا کہ باقی دنیا دشمن ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ملک میں ٹیررزم ہو. لیکن ٹیررزم کا سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کو ہو رہا نے اٹھایا ہے. اگر ہم ٹیررسٹ ہیں، فرض کریں ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں، تو ہم اپنا کیوں نقصان کر رہے ہیں، ہمارا کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کا ایک رانگ پرسپشن بنتا جا رہا ہے. دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. کس کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی ٹیررزم کے لیے؟ اٹلی میں اسپین میں ٹرین میں ڈیزاسٹر کیا گیا، وہ ٹیررسٹ کہاں سے ہے؟ پاکستان سے تو نہیں گئے تھے. لندن میں ٹرین میں بامبنگ ہوئی، وہ ٹیررسٹ پاکستان سے تو نہیں گئے تھے. رشیا میں ایک تھیٹر جو تھا وہ اڑا دیا گیا، وہاں پہ اتنے لوگ مر گئے، پاکستان سے گئے تھے وہ ٹیررسٹ. ٹیررزم انڈونیشیا میں بالی میں ہوا، وہ بامبرز پاکستان سے گئے تھے. پھر یہ بات کہنی کہ پاکستان پوری دنیا کو ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے، بڑی غلط بات ہے. بے تحاشا ٹیررسٹ ایکٹس اسرائیل میں ہوئے ہیں، وہ ٹیررسٹ پاکستان سے تو نہیں گئے. یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ یہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ ایک پروپیگنڈا چلا آ رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے، اور اس میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور دہشت گرد جو ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے پہنچ سکتے ہیں، اور پوری دنیا کا امن جو ہے وہ غارت ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ایسٹس مضبوط ہاتھوں میں سیف ہیں اور کوئی دوسرا فریق جو ہے ان کے اوپر قبضہ تو نہیں کر سکتا؟ یہ بات میں نے پہلے بھی بہت عرض کی ہے اور میں ابھی اس سے پھر دہرانا چاہوں گا. ہمارے ایسٹس بہت مضبوط ہاتھوں میں ہیں، بہت محفوظ ہیں، اور ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کا بہترین جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی کوئی اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا، مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ایسٹ جو ہے جیسے آپ ایک رائفل بھی دیکھیں تو اس کا بھی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ علیحدہ اسٹور ہوتی ہیں. رائفل میں پھر ایک سیفٹی بھی لگی ہوتی ہے، اگر گولی ساتھ میگزین لگا دیں پھر بھی سیفٹی کلوز کرنی پڑتی ہے. تو نیوکلیر ویپنس ہیں، نیوکلیر ویپنس پوری دنیا جانتی ہے، جو بناتے ہیں نیوکلیر ویپنس، امریکہ ہو یا یورپ ہو یا انگلینڈ ہو یا انڈیا ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں یہ صلاحیت ہے کہ نیوکلیر ویپنس کیسے بنائے جاتے ہیں، اس ملک میں پہلے یہ صلاحیت آتی ہے کہ ان کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ 10 منٹ میں ہم اس کو لانچ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ پھر محفوظ کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ اگر وہاں پہ کوئی آدمی پہنچ گیا اور اس نے 10 منٹ میں استعمال کر دیا تو ہم تو گئے. تو کمانڈ کنٹرول سسٹم کہاں گیا؟ اس کے سیکرٹ کوڈز ان کے پاس نہیں ہوں گے، وہ چلا نہیں سکتے اس کو. سیکرٹ کوڈز کے بغیر وہ آرم نہیں ہوتے ویپنس. تو یہ تو ٹیکنیکلی تو یہ اس کو ہم پہلے انشور کرتے ہیں، اس کا پہلے ہم بندوبست کرتے ہیں کہ وہ ویپن کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، چاہے ہمارے ہی اپنے کسی بندے کے ہاتھ میں، جو کہ چلانا اگر چاہے بھی تو وہ نہیں چلا سکتا، کیونکہ اس کے سیکرٹ کوڈز اس کے پاس نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بے شمار ایسے پاکستان کے رولر یا حکمران تھے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، اس میں جنرل ضیاء الحق بھی آئیں گے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو بھی آئیں گے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آئیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ نے کیا محسوس کیا کہ کس حکمران کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھے، کس نے دفاع کے لیے زیادہ کام کیا ملک میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نیوکلیئر ویپنس پروگرام ہے یہ 1974-75 میں شروع ہوا بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور انہوں نے جو بھی وسائل ہمیں چاہیے تھے ہمیں دیے. اس کے بعد ان کی حکومت یہ پروگرام سٹارٹ کرنے کے بعد 77 میں ختم ہو گئی. پھر ضیاء الحق صاحب آئے، 10 سال وہ رہے. انہوں نے بھی ہمیں ہمیشہ اس کو ایک نیشنل پروگرام سمجھ کے اس کے لیے وسائل فراہم کیے، جو بھی ہمیں چاہیے تھا ہمیں ملتا رہا، اور بڑی تیزی سے یہ پروگرام آگے بڑھتا رہا. تو ضیاء الحق صاحب کی زندگی میں ہی پاکستانی نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی 1983 میں. پھر اس کے بعد ہمیں ڈیمونسٹریٹ کیونکہ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملا، لیکن ہمیں کول ٹیسٹ وغیرہ کر لیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ویپن بالکل ٹھیک چلتے ہیں. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، بے نظیر صاحب کی حکومت آئی پہلے.
تو اس وقت بھی ہمارے پروگرام بڑا سنا ہم نے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رول بیک ہوگا، لیکن بالکل قطعاً رول بیک نہیں ہوا. سپورٹ کرتی رہی، پورا سپورٹ انہوں نے ہمیں کیا. یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہمیں ایسی بات کہیں یا سوچیں بھی. پھر نواز شریف صاحب آئے، یہ ان کی پہلی جو ٹینیور تھی اس کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی سپورٹ بہت جوش و خروش سے جاری رہی. پھر بے نظیر آئیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ نیوکلیر پروگرام کی سپورٹ جاری رکھی بلکہ انہوں نے مسائل پروگرام سٹارٹ کروایا. ٹھیک ہے، سن 95 میں مسائل پروگرام کی میں نے پریزنٹیشن دی پریزیڈنٹ کو، بے نظیر صاحبہ کو، اور انہوں نے یہ پروگرام اپروو کیا اور یہ شاہین پروگرام ہم نے اس وقت سٹارٹ کیا. تو وہ پروگرام چلتا رہا. پھر نواز شریف صاحب آئے سیکنڈ ٹرم میں تو نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے اور پروگرام کو سپورٹ پوری جاری رہی. پرویز مشرف صاحب نے بہت سپورٹ کیا ہمارے پروگرام کو. ساری ہماری جو میسائلز کی ڈیولپمنٹ ہے ان کے دور میں ہوئی سن 1999 سے لے کے 2007-8 تک. تو وہ جو بھی آتا رہا ہے اس کو ایک قومی پروگرام سمجھ کے سپورٹ کرتا رہا. اب کی حکومت تو ابھی آئی ہے اور آتے ہی وہ کہتے ہیں نا سر مناتے بولنے پڑے کہ اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہو گئی ہیں، ملک کے وسائل بہت کم ہیں. تو ابھی حکومت کو آئے تو ابھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اتنے مسائل ہیں یہاں پہ. تو دیکھیں اللہ کرے چلیں اور یہ ٹھیک طرح سے چلیں، 5 سال چلیں تو پھر ان کے اکانومی ہماری امپروو ہو تو یہ مسائل ضرور فراہم کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ پاکستان یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے بھارت کے سلسلے میں؟ میرا خیال ہے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی دفاع مضبوط رکھیں اور پھر پیسفل نیشن کی طرح دنیا میں ایگزسٹ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، کسی سے لڑائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور لیکن عزت کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہماری قوم کا یہ ایک سائیکی ہے، ہمارے جینز میں ہے یہ پاکستانیوں کی کہ ہم بے عزتی کروا کر کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے. بھارت ہمارے اوپر یلغار کیوں کر رہی ہے؟ میرا آخری سوال ہے آپ سے. وہ غالباً سمجھتا ہے کہ ایک تو ان کو امریکہ کی کافی سپورٹ ہے جو انہوں نے ابھی حاصل کیا، خاص طور پہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کی کوآپریشن کے ضمن میں. دوسرا ان کی اکانومی کافی بہتر ہو گئی ہے پچھلے 8-10 سال میں، اور یہ دونوں وجوہات ہیں. پھر ساتھ ساتھ دنیا نے عام فہم کہنا شروع کر دیا کہ یہ نیو ایمرجنگ سپر پاور بھارت کو کہنا شروع کر دیا ہے. بھارت نے بھی کہنا شروع کر دیا شائننگ انڈیا. تو وہ بڑی جلدی ان کی سائیکی میں فطور آ جاتا ہے. یہ آپ تاریخ کو سامنے رکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں. تو نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے 1998 میں، تو ایک دن میں وہاں سے جو باتیں سننے میں آئی تھی وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ بہت جلدی ان کو یہ طاقت کا نشہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک ملک ہے جس میں بہت دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک اکانومی خراب ہو گئی ہے، کرکٹ کوئی نہیں آ کھیلتا، کوئی یہاں پہ فارنرز آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے، لہٰذا یہ ایک گھسا پٹا ہوا ملک ہے تو اس کو جیسے مرضی ٹریٹ کر لیں. تو اس سیناریو میں میرا خیال ہے اکانومی تو پوری دنیا کی تباہ ہو گئی ہے. انڈیا کا اسٹاک ایکسچینج ہے، انڈیا کا اسٹاک ایکسچینج ہے 17,500 سے اب 8,200 پہ آ گیا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اکانومی تو ساری دنیا کی خراب ہو گئی ہے. تو اکنامک طاقت میں تو میرا خیال ہے اب کسی کو بھی اینٹنا نہیں چاہیے. اور جہاں تک دفاعی طاقت ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے اور اس کی پہچان دنیا کو کرا دینی چاہیے. جناب ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ممنون ہوں. شکریہ. آج رات دنیا میں کوئی بھی قوم کسی بھی وقت ٹیکنالوجی حاصل کر سکتی ہے، کوئی بھی قوم علم، پیسہ اور وسائل بھی حاصل کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم کسی بھی وقت ایک بہت بڑی فوج بن سکتی ہے اور یہ فوج دنیا کا جدید سے اسلحہ بھی حاصل کر سکتی ہے. لیکن ناظرین، جذبہ دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو قدرت تمام قوموں کو نصیب نہیں کرتی. جذبہ ایک ایسی جنس ہے جو مارکیٹ سے ملتی ہے اور نہ ہی ادھار یا کرائے پر حاصل کی جا سکتی ہے. یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے اور انسان اسے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ناظرین، دنیا میں صرف وہی لوگ اور صرف وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے پاس جذبہ ہوتا ہے. اور خواتین حضرات، ہو سکتا ہے ہمارے دشمن تعداد، وسائل، اسلحے، فوج اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہتر ہوں، لیکن جہاں بات جذبے کی آتی ہے وہاں دنیا کی کوئی قوم پاکستان اور پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی.